یہی ہے کہ جب آؤ سامنے رخ کرو اور کہو اللہ اکبر۔ پتھر کیا؟ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نہ کسی کا کچھ بنا سکتا نہ بگاڑ سکتا، کچھ نہیں ہے تو، اگر میں نے اللہ کے رسول کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ تجھے بوسہ دیتا۔ یہ لوگوں کے ذہن صاف کر دیے کہ ہم بتوں کے پجاری، صفا اور مروہ پر کھڑا ہو، پہلا کام جو ہے پہاڑی پر کھڑا ہو اور کعبے کی طرف رخ کرے اور 3 بار یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جمرات پر جائے کنکریاں مارے، ہر کنکری کے ساتھ صرف ایک ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر سکھایا گیا کہ مومن جو ہے صرف اللہ کی بڑائی کو مانتا، اس کا حکم ہے تو بے شک وہ کہہ دے پتھر کو ہاتھ لگائیں، اگر وہ روک دے کہ انسان کو بھی نہ سجدہ کرو نہیں کریں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، کوئی ان چیزوں کو مان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا، اللہ کہتا ہے وہ یادگار کلمہ جعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اپنے بعد وہ یادگار چھوڑ گیا، وہ کلمہ نہیں مٹا جو بھی بعد میں موحد پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اٹھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، رسول آئے، آپ دیکھیں گے جتنے نبی آئے ہیں بعد میں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے، ان کی امتیں ان سب کا اور نبیوں کو مانے نہ مانے، ابراہیم علیہ السلام ساری امتوں کا امام۔ یہ مرتبہ اسی لیے انہوں نے پایا کہ بادشاہ بھی ناراض ہوا، آگ میں ڈلوا دیا۔ باپ نے کہا وہجرنی ملیہ، چلا جا میری نظروں سے میں نہیں دیکھنا چاہتا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ انہوں نے کہا سلام علیہ، ابا جی ٹھیک ہے رخصت، میں جا رہا ہوں، میں اللہ کو پوجوں گا، میں نہیں باپ کے سامنے جھکوں گا۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا بت ہے، باپ دادے کا طریقہ رسم، یہ اتنا بڑا بت ہے، اس کو توڑنا آسان ہے؟ صدیوں سے ایک بات چلی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ درست نہ ہوتی تھی، لوگ کیوں کرتے آتے؟ بہت بڑا یہ ہمالیہ جیسا بت ہے، اور اس کو بھی اقبال کہتے ہیں کہ اگر آدمی مومن نہ ہو تو نہیں توڑ سکتا۔ بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اگر تقلید بودے شیبہ نیک پیغمبر ہم رہے اجداد رفت، یہ باپ دادے کا طریقہ اگر کوئی سند ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے باپ دادے کے طریقوں پھر چلتے رہتے، صدیوں سے بت پوجے جا رہا ہے، پوجتے، پھر انہوں نے توڑا کہ نہیں باپ دادے کی رسم ہونا کوئی دلیل نہیں، دلیل آئی عقل سے، وہ بات معلوم بھی اللہ کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دی، سچ مجھ بھی توڑے، حکمران کو بھی للکارا، باپ کو بھی جواب دیا، قوم کو بھی چھوڑا، عراق میں پیدا ہوئے، پھر کہاں کہاں گئے، مصر گئے، اس زمانے کا سفر دیکھیں، مصر، فلسطین، عرب، یہ سارے علاقے جو ہیں گھومے، جگہ جگہ گئے، سب جگہ لوگ مخالفت کرتے رہے، پرواہ نہیں۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں کسی نبی کو اللہ نے خلیل نہیں کہا، نہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو عزت دی ہے، وہ چنے ہوئے، مگر خلیل اللہ یہاں قرآن میں دیکھیں صرف ایک کو اللہ نے یار بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ جن حالات میں سے وہ گزرے اور جو آزمائشوں نے پیش آئیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت باتوں میں آزمایا، مگر اس نے وہ باتیں جو پوری کر دی۔ اور اس لیے سورہ نجم میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اپنے وعدے کو نبھا دیا۔ اگر اس نے کہہ دیا نا میں اللہ کا ہو گیا ہوں، کر دیا، وطن چھوڑا، باپ چھوڑا، اگر حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑا، چھوڑ گیا۔ اب 86 سال کی عمر میں دعائیں کر کے اسماعیل لیا تھا، رب ہب لی من الصالحین، بوڑھے ہو چکے، اور تورات میں آتا کہ اللہ سے کہا اللہ جو بت پرست ہیں ان کے گھر آباد ہیں، میں تیرا ماننے والا ہوں، ملک ملک پھر رہا ہوں، مجھے اب تک تو نے اولاد نہیں۔ اللہ نے سن لی، اور اس لیے آپ نے نام بھی پھر وہی رکھا جس سے نام سے ہی پتہ چلتا کہ یہ دعا کے نتیجہ میں پیدا۔ اسماعیل جو ہے اس زبان میں ہم سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں، سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ نے سن لی، عیل اللہ کو کہتے ہیں، اس میں سن لی کہ اللہ نے سن لی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، بیٹا دے، نام ہی یہ رکھ دیا کہ یہ میری دعا سن کر اللہ نے دیا۔ حکم ہو گیا کہ اس پیارے بچے کو اور بیوی کو بیابان میں چھوڑا، نہ کوئی آبادی، نہ وہاں کوئی کنواں، نہ کوئی رہائش، آتا جاتا ہی کوئی نہیں تھا، مکہ چھوڑ گیا۔ اور جب پھر جدا ہوا، کتنی آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتا ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان کیا، کسی کا کیا، سارے امتحانوں میں سے گزار کر ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا، وہ میرا خلیل ہے۔ جب بالکل پہاڑوں کے پیچھے ہونے کا وقت آ گیا، حضرت حاجرہ نے بار بار پوچھا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے، نہیں بولے، دل پر سل رکھ لی، جواب نہیں آیا۔ بیٹا جو دعاؤں سے مانگا تھا، بیوی جو عزت ہے آدمی کی، جنگل میں چھوڑ کر جا رہا۔ جب پہاڑ کے پیچھے ہونے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے یہ تو بتا دے
کہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حوصلہ کر کے یہ کہا کہ اللہ کا، تو حضرت حاجرہ نے کہا اذا لا یضیعن، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ اور پھر دیکھو کہ جب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اماں دوڑی، کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، آوازیں دیتی کہ کوئی اللہ کا بندہ آواز سنتا تو میری مدد کرے۔ جب اترتی پھر بھاگ کر بچے کی طرف آتی کہ اس کا کیا حال ہے، وہ تڑپتا دیکھتی، پھر صبر نہ آتا، 7ویں مرتبہ مروہ پر پھر آواز سنی، پھر اپنے آپ کو کہا چپ چپ، اور بعد میں پوچھا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو میری مدد کر۔ انہوں نے کہا آ جا، آئیں تو چشمہ جاری تھا۔ اور وہاں پھر حدیث پاک میں آتا جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، پتہ سارا تھا اللہ کی طرف سے آیا، کون ہو؟ انہوں نے کہا نا ام ولد ابراہیم، میں ابراہیم کے بیٹے کی ماں ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم کے بیٹے کی ماں ہو تو یہاں کیوں چھوڑ گیا، کیا کہتا تھا؟ کہا اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو کہا پھر جب اللہ کے حوالے کر گیا تھا تو اللہ نے تمہیں ضائع نہیں کیا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، چشمہ دھاڑی ہو گیا، وہاں آبادی ہوگی۔ تو یہ حج جس کے ایام جاری ہیں، یہ ہر سال جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاعر اللہ، حج کو آپ دیکھیں ان میں جو چیزیں اللہ نے ان کو شاعر کرا کہ یہ شعریں ہیں، یہ نہ سمجھو یہ پہاڑیاں ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کچھ چیزیں یاد دلاتی ہیں، خود یہ کچھ نہیں ہیں، کچھ چیزوں کا پتہ دیتی ہیں، اشارے کرتی ہیں، اس رمز کی طرف انگلی اٹھاتی ہیں کہ اس سے یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ پہاڑیوں سے تم نے دیکھا کہ جو آدمی کے بس میں صحیح کوشش، اپنی کوشش کرو، یہ غلط کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ، نہیں، حضرت مریم کو بھی کہا تھا کہ تو تنے کو ہلا، حالانکہ تنا سوکھا ہوا تھا، فرمایا کھجوریں پھر میں گراؤں گا، ہلا تو صحیح نا، جو تیرے بس میں وہ کر۔ یہی حضرت حاجرہ نے کیا کہ باغی دوڑیں، بعد میں جو انہونی بات تھی وہ اللہ نے کر دی کہ پانی جاری ہو، یعنی تدبیر و تقدیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو انسان کو طاقت رب پہلے دے چکا اس کو تو برتنا، کیوں ناشکری کرتا، ہاتھ پاؤں ملے ہلا، بعد میں اللہ نتیجہ پیدا کر دے۔ تو اللہ کہتا کہ حج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس کا ایک ایک جو ہے نا قدم و زمین کا، وہ آدمی کو کچھ چیزیں بول بول کر بتاتا کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا پھر اللہ اس طرح سنبھالتا۔ تو ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وَاتَّبَعَ کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، نیکوکار بن جائے، وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم کے طریقے پر چلے جو یکسو ہو گیا تھا، ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کا بن گیا تھا، اور اللہ نے پھر اس کو اپنا خلیل بنا دیا۔ یہ صرف حدیث پاک سے پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور تمہارے وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل، تمہارا نبی بھی اللہ کا خلیل ہے۔ یہ دو خلیل ثابت ہوئے، ایک قرآن سے، ایک سنت، اور کوئی خلیل نہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اچھے ہیں، خلیل جس کی گوڑی یاری ہے نا اللہ سے یہ۔ اور ہمیں اللہ نے حکم دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کعبہ ختم ہوتا وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ پتھر موجود ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یادگار کے طور پر ان کے پاؤں کے نقش رکھ دیے، فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کے پاس جا کر نماز بھی پڑھو، اور مصلی کا معنی دعا بھی ہے، دعا کرو۔ دعا کیا کہ جو ابراہیم کو ملا تھا حصہ مانگو، کہ وہ اس خلت سے، اس یاری سے تھوڑا سا قطرہ ہمیں بھی نصیب کر، وہ تو اعلیٰ درجے کے خلیل تھے نا، مگر حصہ دے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں ہدایت ہوئی کہ حضور کے لیے وہ مانگو جو ابراہیم کے لیے میں نے کیا۔ ہم کیوں درود میں حوالہ دیتے ہیں؟ اور اس دعا کے نتیجہ میں حضور خلیل اللہ بنے، اللہ کا خلیل امتحانوں سے بنا۔ امت نے جب دعائیں مانگی کہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم، اے اللہ وہ رحمت کر حضور پر جو ابراہیم پر کی تھی، اللہ نے حضور کو بھی خلیل بنا دیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے کہا اب حضور پر احسان تو ہو گیا امت کا، امت نے دعائیں مانگی حضور کو، نہیں، پھر حضور اگر بدلہ دیتے تو وہ آپ کے طرف سے ہوتا۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ رسول نہیں تمہیں اس کا معاوضہ دے گا، تم حضور کے لیے یہ مانگو، آگے بدلہ میں دوں گا کہ جو من صلی اللہ علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے نبی کے لیے یہ رحمت کی دعا 1 مرتبہ کرو گے، میں 10 مرتبہ، یعنی خود اللہ کھڑا ہو گیا حضور کی جگہ کہ میں اس تمہاری نیکی کا بدلہ آپ دوں گا۔ حضور کا بھی احسان نہیں ہوگا نہ کسی اور کا، تم حضور کے حق میں دعا کرو، تمہاری اس نیکی کا افزانہ میں دوں گا۔ اب مقام ابراہیم جو دیکھیں، ٹھیک ہے وہ پتھر بھی ہے، مقام ابراہیم ہے، مگر مقام ابراہیم ایک معنی بھی ہے نا کہ ابراہیم کو مرتبہ کیا ملا تھا،
وہ مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اصل یہ ہے۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، کتابیں بنی ہوئی ہیں، صرف طریقہ کیسے جاؤ چکر، یہ کوئی بات نہیں کہ وہاں کیوں جانا ہے۔ اللہ کہتا مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہو، پتہ ہے ابراہیم کو کیا مقام ملے تھے، وہ مانگو، دعا کرو وہاں کہ وہ تھوڑے تھوڑے تمہیں ملیں، اور وہ قرآن مجید میں بکھرے ہوئے۔ آپ قرآن مجید میں سے اکٹھے کریں، پتہ چلے گا کہ کہیں ابراہیم کو حنیف کہا، کہیں اواہ کہا، کہیں حلیم کہا، کہیں خلیل اللہ کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم جو تھا نا امتن، وہ امت تھا، کہیں اللہ ذی وفا، وہ سارے اوصاف تو گن لیے کہ مقام ابراہیم پر جاتے ہو، ابراہیم کے مقام میں سے کچھ حصہ ملا۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کہلاتے ہو، از مقام او اگر دور ایستی، اگر تم حضور کے مقام سے ہے مسلمانوں دور ہو مرد عورتیں، کوئی رنگ و بو وہ نظر نہیں آتا جو حضور میں تھا، از میان معاشرے مانیستی، تم پھر ہماری امت میں سے نہیں ہو، خواہ مخواہ مسلمان کہلاتے ہو، حضور کو بھی بدنام کرتے ہو، شرم کرو اگر حضور کے مقام سے دور ہو۔ یہاں مقام وہ نہیں رہنے کی جگہ، جو مرتبے تھے آپ کے کچھ ہے وہ نمونہ، حضور مسلم تھے، حنیف تھے، مخلص تھے، محسن تھے، سارے اوصاف، ایک رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اسی لیے انہوں نے بڑی زبردست بات کی علامہ اقبال، درود کس منہ سے پڑھتے ہو، کیوں نہ داری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ جب تجھ میں رسول اللہ کی کوئی خوب بو نظر نہیں آتی تو اپنی ناپاک زبان سے حضور کا نام جو ہے اس کو آلودہ نہ کر، تجھے حق نہیں پہنچتا اپنے منہ سے حضور پر درود پڑھنے کا، شرم کر، کوئی ہے وہ کام جو حضور نے بتائے۔ اب لاکھوں ہیں، اربوں ہیں مسلمان ریت کے دانوں سے زیادہ ذلیل ہیں، اور شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہے، خدا سے ہمارے ساتھ نیک سلوک کیوں نہیں کرتے۔ سوچتے ہی نہیں کہ جتنا کوئی زیادہ دعویٰ کرتا ہے تعلق کا اتنی سزا سخت ہوتی۔ کوئی بیگانہ بچہ بگڑا پھرے مجھے کیا، مگر میرا بچہ نالائق حرکتیں کرے میں تو مر جاؤں گا کہ یار تو میرا بیٹا ہو کر مجھے بدنام کر۔ اللہ کہتا ہے جو کافر ہیں نہیں مانتے ان سے تو نپٹوں گا، دوسرے اصول ہیں، تم میرے کرا کے غلط حرکتیں کر۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں رسول کریم سے اونچی کسی کی شان نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ کافر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مانیں، صلح ہو جائے، مل جل کر رہتے ہیں۔ ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، قریب ہے کہ اپنی ایسی باتوں سے آپ کو ذرا پھسلا دیں، تو سن لیں کہ اگر تو نے یہ کام کیا لازقناک سیف الحیات و سیف الموت، قرآن کہ تجھے دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی دگنی سزا، رعایت نہیں دگنی ہوگی کہ اللہ کا رسول اور حبیب ہو کر ان کی بات غلط مان۔ رسول اللہ کی بیویاں امت کی مائیں، کوئی عورت اس درجے کی نہیں جو حضور کی بیویوں کا تھا، مگر وہیں سورہ اعراف میں بتا دیا کہ تم نیکی کرو گی 2 گنا ثواب ملے گا، ایک اپنے عمل کا، دوسرا نمونہ ہو، ساری امت کی عورتیں تمہیں دیکھتی ہیں۔ وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ، تم میں سے اگر کسی نے بری حرکت کی یضاعف لہا العذاب ضعفین، دوسروں کی نسبت دگنا عذاب دیں گے، وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یسیرا۔ تو سمجھنا نہ کہ نبی کی بیویوں نے کہ لحاظ کوئی نہیں کرے گا، نہیں، فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کی بیویاں یہ کون، دگنا عذاب۔ اور اسی لیے امام زین العابدین کو کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ انہوں نے کہا ہمیں گمراہ نہ کرو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ شرم ملا، اس کو قرآن نے کیا کہا کہ دگنا عذاب دیں گے، ہماری ماؤں کو کیا کہا۔ اس لیے ہم حضور کی اولاد نیکی کریں گے تو دوہرا ثواب ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، اور برائی کریں گے تو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس لیے ہم جب وہ کام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، اقبال کہتے ہیں اگر تم مصطفیٰ کے مقام سے دور ہو، یعنی وہ آج تم میں چیزیں نہیں ہیں، از میں آنے معاشرے مانے، تم ہمارے گروہ میں نہیں سے، تو مقام ابراہیم پر تو یہ چاہیے ایک ہی بات کہ قرآن میں جہاں جانا کہ ابراہیم میں یہ تھا وہ سارے اوصاف اکٹھے کریں، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ کوئی رائی بھی ان میں سے مجھ میں نظر آتی، کوئی ہے، پھر مقام ابراہیم مجھے نصیب ہے، پھر میں یہاں دعا کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اور اگر وہ چیزیں جو ہیں ان میں کا کوئی ذرہ ہی نہیں تو میں یہاں 2 رکعت پڑھنے سے مجھے مقام ابراہیم پر دعا نصیب ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ دعائیں وہاں کرو جو ابراہیم علیہ السلام کو ملیا تھا، تمہیں بھی تھوڑا تھوڑا وہ حاصل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت چنا، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت دی، جو کچھ ہوا پھر ان کے لیے آگ بھی گلزار بن گئی، بچہ بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا، مگر یہ سارا کیوں بنا؟ ایک ہی جملہ جو قرآن نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ لیکن اب پیغمبر تھے، اس وقت کہتا کہ ہم نے اس سے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، اسلام لے آ،
ہم کہتے ہیں اسلام ہمارے پاس پیغمبر خلیل اللہ اسلم مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں مسلم ہو گیا۔ اسلام کیا؟ حوالے کر دینا، کسی کا بن دینا۔ اللہ نے کہا میرا بندہ، اس نے کہا بن گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ قربانی آ رہی ہے۔ قربانی کے قصے میں قرآن مجید نے کیا بتایا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں، باپ بھی تیار ہو گیا خواب دیکھ کر، جانتا تھا میں نبی ہوں، میرا خواب لوگوں کی طرح گوام و گمان روئے الانبیاء وہی، نبی خواب میں بھی جو دیکھتا ویسے جیسے جاگتا دے، کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ساری دنیا محتاج ہے کہ کسی فلسفی سے کچھ نہیں ملے گا، کسی دانشور سے کچھ نہیں ملے گا، حق ملے گا تو نبی کے دروازہ سے ملے گا۔ وہاں جو جان گمان کی بات ہی کوئی اندازہ نہیں، کوئی اٹکل نہیں، وہاں تو حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہوتا۔ اس لیے پیغمبر جو ہے اس کا خواب میں دیکھا ہوا بھی جاگتے کے برابر، اتنی شان پیار۔ مگر چونکہ امتحان دونوں کا تھا، بیٹے باپ کا معاملہ تنا کا ہوتا، نہ پوچھتا بیٹے سے، بات تو تھی کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب بیٹے سے ہی پوچھنا تھا کہ وہ بھی اس امتحان کے لیے تیار ہے۔ اور انہیں دعائیں بھی یہی مانگی تھی کہ حبلی من الصالحین، مجھے کوئی نیک بچہ دینا۔ اب وہ دیکھنا چاہتے کہ نیک ہے یا بس بیٹا ہی ہو گیا۔ بیٹے سے کہا جو 13-14 سال کا تھا، اس نے کہا ابا جی یا ابت فلما تؤمر۔ دیکھیں بیٹا بھی جانتا تھا کہ ابا کا خواب کوئی ایسے نہیں، اس نے کہا ابا جی جو حکم ملا ہے کرو، یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اللہ پر ایمان بچے کا 13 سال کے تھے، اللہ نے چاہا، اللہ توفیق دے گا۔ اور سورہ مریم میں دیکھ لیں اللہ نے کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا، حالانکہ سب وعدے کے سچے، وعدہ پورا کرنا تو عام مسلمان کا بھی ضروری ہے۔ کجا نبی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ وعدے کا سچا نہیں، جو کہہ دیا تھا لیٹ گیا۔ ہاں فلما اسلم، وہاں اللہ نے کہا کہ جب باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، باپ بھی مسلمان ہو گیا، بیٹا اس دن جب چھری چلے نبی، یعنی اسلام کا معنی تو اس دن سمجھ میں آیا کہ اللہ کا کس طرح بندہ بنتا اور کیسے وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر رہا۔ باپ نے اپنی پیاری متا عمر بھر کا سرمایہ کہ بیٹا ہے اب جوان ہے میرے بعد یہی دین سنبھالے گا، ہاں اس کے لیے ذبح کرنے کی تیار ہوگا۔ بیٹا فرمایا جب باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، اب اسلام سستا ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں مسلم، قرآن کا مذاق اڑائیں، پردے کا، داڑھی کا، نماز روزے کا، کہیں کہ لوگ بھائی یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کرتے رہیں، لوگوں کو نہیں ہم کہہ سکتے۔ اندازہ کرو جو دین کہلاتا ہی اسلام ہے کہ بندہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کا بن گیا۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم جاؤ وہاں تو تمہیں پتہ ہے جب ابراہیم اور اسماعیل یہ پھر اللہ کا گھر بنا رہے تو انہوں نے کہا ارنا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے مناسک سکھا، جمع ہے نا منسک۔ اب نسک ثواب جو ہے، کیوں کہتے ہیں حج کے جتنے کام ہیں نا، طواف ہے، رام ہے، سعی ہے، سب مناسک۔ نسک ثواب جب کہیں گے اس نے کپڑے کو نسک کیا، نسک کیا کیا پاک کر دیا، اس کا میل کچیل دور کر دیا۔ اس لیے کہا اللہ کے رسول نے جو حج کرتا ہے بے حیائی اور برائی کا کام نہیں کرتا، وہ اس طرح ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ دھل گیا کپڑا صاف۔ کوشش کرے نا کہ دھل کر آؤں، یہ تو نہیں میرا ہی گیا اور میرا ہی آ جائے، پھر وہ نا کہ گنگا گئے اور سارے پھر کر آئے۔ مگر وہ وہی بات ہوئی کہ جیسے سری گرو نانک کا آتا کہ اس نے پوچھا ہندو یاتریوں سے کہاں گئے تھے گنگا اشنان کرنے، انہوں نے کدو دے دیا، کڑوا کدو کہ لے جاؤ، اس کو بھی گوتے دلا کے لا۔ جب وہ لائے کاٹا کڑوا، انہوں نے کہا کدو میٹھا ہوا، کوئی بنا کدو کو گنگا نہرانے سے؟ اور کم بخت تو جب تک آدمی اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہ کرے، میں غوطے لگانے سے کیا بنا؟ اب غوطے ہی لگاتے ہیں ہم، اشنان کرتے ہیں گنگا کی طرح، نیت کوئی نہیں بدلنے کی، بلکہ آ کر الٹا بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے حاجی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے توبہ توبہ یار، یہ حج سے پہلے ایک نرم دل تھا، یہ تو بے رحم ہو گئی، بدنام کر دی۔ مناسک یہ کپڑا جیسے پاک ہوتا ہے ایسے پاک کرنے کی چیز بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ مگر وہ سمجھے تو صحیح کہ کیوں آیا، کیا اللہ پاک نے یہاں بتایا؟ تو اللہ کہتا ہے اسلام سمجھنا ہے نا، تو وہاں دیکھو پھر کہ چھری گرے پر رکھ دی، باپ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، چھوڑ دیں، بچے کو ذبح کر دیں، اور اس کو پھر قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ یہ کام اتنا اچھا لگا کہ اب قیامت تک لوگ اس کی یادگار منائیں گے۔ تو ایک ایک چیز جو ہے نا دین کی، یہ بذات خود انسان کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ان
موتیوں کی قدر کریں. یہ گوہر بے بہا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسا موتی اس کا کوئی مول ہی نہیں، کوئی مول نہیں، مگر ہم سرسری سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دین ہمارے لیے بھی کوئی کارآمد نہیں ثابت ہو رہا، غیر بھی